بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگی، یا اللہ جل جلالہ کا، جب بھی تو مجھے دیکھے کہ میں تیرا ذکر کرنے والوں کی مجلس کو چھوڑ کر غافلوں کی محفل میں جا رہا ہوں، تو میرے پاؤں توڑ دے تاکہ غافلوں تک نہ پہنچ سکوں، اس لیے کہ یہ پاؤں تو تیری نعمت ہیں، انہی کے ذریعہ نیک اجتماع میں لے جا کر تو مجھ پر انعام فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح۔ ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر کرنا سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ذکر بالقلب، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح، اس ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال میں غور کرے، اس کی جبروت و ملکوت یعنی عظمت و سلطنت میں محو فکر ہو، اور زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں ان نشانیوں کو تلاش کرے اور اس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ مثلا درندوں کی تیرہ دستی یعنی قوت و ہیبت کو دیکھ کر اللہ کے قہر و غضب کو یاد کرے، اولاد پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرے، اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے، وسیع و محیط آسمانوں کی پہنائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے
اس کی تفصیل اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں، یقیناً اس کے لیے تو دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، ترجمہ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا، اور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جس بقعۂ زمین یعنی علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے۔ اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہو جاتی تو پھر دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے، تو کوئی گلی کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے خالی رہ جائے۔ اور افسوس، ہم فحش گوئی، موسیقی اور فضول باتوں کا ہر شے کو گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں۔ فرمایا جہاں جائیں جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، سے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگرچہ اللہ ہمارے لیے ذکر کے لیے کوئی جگہ مخصوص فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہو جاتا، خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا، جیسا کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبہ میں بلایا ہے، بس اس کا شکر اور احسان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کو ذکر اللہ سے غایت درجہ محبت ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جو شخص بیٹھنا چاہتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔